الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ عزیز واجب الاحترام دوستو، رب العالمین نے حضرت انسانوں میں سے جس کو ایمان کی دولت دی، یہ دولت دنیا کی ہر نعمت سے، ہر خزانے سے بڑھ کر ہے۔ اور اس دولت کی حفاظت، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ ہم پر ضروری ہے۔ جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ مقام محمود جب اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے اعلان فرمایا مقام محمود کا، تو فرمایا شکر کرو، نوافل میں، نماز میں، تلاوت میں اضافہ کرو۔ تو سب سے اعلیٰ عرفہ بعزت خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، تو آپ کی ذات کے لیے اللہ نے شکر لازم قرار دیا، اور شکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبی لمبی رات کو رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے مبارک پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ وجہ کائنات ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ساری مخلوقات، سارے خزانے، سارا سسٹم، سارا نظام بنایا ہے، تو آپ اتنا لمبی لمبی رکعتیں، لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر ضروری ہے، اور شکر یہ ہے کہ نعمتوں کی قدر دانی کریں۔ ہمارے پاس ایمان ہے تو ایمان کی قدر کریں۔ ہمارے دل میں جو ایمان کا یہ پودا ہے، اس کی ہم پرورش کریں، ایمان کی شاخوں کی ہم حفاظت کریں۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ سارے ایمان کی شاخیں ہیں، اور ایمان کی شاخوں کی حفاظت، آپ جانتے ہیں کہ ایک درخت ہے، اس کی شاخوں کی حفاظت کرنا۔ ہمارے پیٹ پالنے کے لیے فصلیں ہیں، ان کی حفاظت ہم کس طرح کرتے ہیں؟ ہمارے پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے دکان، کاروبار، بزنس، تو ہم اس کو کتنا وقت پر ٹائم دیتے ہیں، وقت پر اپنی ڈیوٹی شروع کرتے ہیں، اور اچھے سلیقے سے کام کو چلاتے ہیں کہ شام کو کچھ 4 آنے اچھے بچا کر گھر لے آئے۔ ایسا نہ ہو کہ صبح گئے تو 0، شام کو آئے تو 0، ایسا نہ ہو، یہ ہم سوچتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی ہم آئے ہیں، تھوڑی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، تو اس میں ہم نے اپنے ایمان کے اس درخت کو بڑھانا ہے، نماز کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، ذکر اللہ کے ذریعے سے، اہل اللہ کی صحبت کے ذریعے سے، اور ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کی مشق کرنی ہے۔ جس کے دل میں جتنا اللہ کی محبت ہوگی وہ اتنا گناہوں سے دور ہوگا، جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ اتنا جو ہے اللہ سے دور ہوگا، گناہوں کے قریب ہوگا، فواحش کے قریب ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ کی جتنا بڑی عظمت ہوگی
اتنا وہ دینی مجالس کا حیا کرنے والا، نماز کا حیا کرنے والا، قرآن کا حیا کرنے والا، مسجد کا حیا کرنے والا، یہ سارے آداب اس کے اندر ہیں۔ اگر ہمارے دل میں خدا نہ خواستہ برائی کا احترام آ جائے کہ برائی کا کام ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم دینی مجلس چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ ایمان کے کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اسلام نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے ان کے گھر میں داخل ہو جانا اور وہاں جا کے مجلس کرنا، یہ تو نہیں کہا۔ وہ اپنی حدود میں ہے، اور وہ اپنی حدود میں آپ کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ دینی مجلس کا احترام ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور آپ کے اور میرے دل میں جو ہے تماشوں کا، میراثیوں کا، ناچنے والوں کا اتنا احترام ہے کہ ناچنے والے ناچیں گے، ہم دینی مجلس کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب دینی کام کے لیے میدان میں آتے تھے، بازاروں میں جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، تو آپ کے پیچھے چھڑی لے کر آپ کا سکا چچا ابو لہب آپ کے جو ہے نا وہ سریتی وغیرہ کھوریاں، ٹخنے ان پر مارتا تھا، اور آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور وہ پیچھے کہتا تھا یہ مجنون ہو گیا، یہ دیوانہ ہے، لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ پاگل ہے، لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ ماں باپ کے دین سے پھر گیا ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ باغی ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ سکا چچا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی مخالفت جو تھی اس کا احترام نہیں کیا، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا احترام نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی محنت کا احترام نہیں کیا، اپنا کام جاری رکھا، جواب بھی نہیں دیا زبان سے، نہ ہاتھ سے کوئی مزاحمت کی۔ یہ تو مدینہ شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہاد کا حکم ہوا، پھر جو ہے نا ہاتھ سے مزاحمت شروع ہوئی، پھر جس نے اسلام کو دبانے کی، اہل اسلام کو ستانے کی اور ان پر رعب جمانے کی کوشش کی، تو یہاں جہاد کا حکم ہوا تو یہاں ڈنڈا دکھایا آگے سے۔ لیکن 13 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ہر طرح سے ستائے گئے، ہر طرح سے آپ کو تکلیف دی گئی، ہر طرح سے آپ کو مشقتوں سے گزارا گیا، راستے بھی آپ کے تنگ کیے گئے، زبان سے بھی آپ کو تکلیف دی گئی، ہاتھوں سے بھی آپ کو تکلیف دی گئی، مجالس کے ذریعے سے بھی آپ کو تکلیف دی گئی، لیکن آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ کافر میری مخالفت کرتے ہیں میں گھر بیٹھ رہا ہوں، میرا چچا مخالف ہے میں دین کی دعوت نہیں دیتا، ایسا نہیں فرمایا، میدان میں کھڑے ہو گئے۔ اور اگر آج ہم یہ سوچیں کہ یہاں تماشا ہو رہا ہے ساتھ والے گھر میں، ادھر مسجد ہے، تو ہمارا مقررہ پروگرام ہے، نہیں ہوگا، تو یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ یہ سمجھو ہم گناہوں کے سامنے، فحاشی اور بے حیائی والی مجلس کے سامنے ٹھش ہو گئے، ہمارا ایمان اتنا بیکار ہے۔ اگر ہمیں اس ایمان کو تقوی کا پانی لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں نماز کے ذریعے سے، ذکر اللہ کے ذریعے سے، اہل اللہ کی صحبت کے ذریعے سے ایمان کے اس پودے کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ آج کل لطیفہ مشہور ہے کہ کہاں پہ ٹانگ رہی ہے، اگر بے حیائی کے سامنے حیا والوں کی کہاں پہ ٹانگ جائیں تو بس ان کو ٹانگ ہی جانا چاہیے، پھر
ان کو پھر کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ جی ہم اللہ کے عاشق ہیں، ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم اللہ پر مر مٹنے والے ہیں۔ کب آپ کو پیر نے کہا ڈنڈا اٹھا کے جاؤ تماشا روکو؟ ہم نے کہا ہے آپ کو، کسی کو نہیں کہا، لیکن جو آپ کا کام ہے وہ تو کرو، اس کام سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور دعویٰ یہ ہے ہم متقی ہیں۔ پروگرام کیوں روک دیا؟ جس ساتھ شادی ہے وہاں میراثی ناچیں گے، تو اس لیے پروگرام ختم ہو گیا۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ کامل ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں قرآن کریم پڑھتے تھے، کافر سیٹیاں بجاتے تھے، ساز بجاتے تھے کہ لوگوں تک قرآن کریم کی آواز نہ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سیٹیوں کا اور ان ساز بجانے والوں کا احترام نہیں کیا، انہوں نے قرآن کا احترام نہیں کیا، رسول اللہ نے بھی ان کا احترام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، آپ نے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی، آپ نے کعبۃ اللہ میں لوگوں کو دین کی بات سنائی۔ قرآن کریم میں ہے کہ مسجد کے قریب، بیت اللہ کے قریب آ کر کافر سیٹیاں بجاتے تھے، شور مچاتے تھے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح معنی میں نہ سنی جا سکے۔ اب یہ سنت زندہ کرنے کا وقت آیا، شہباز صاحب محروم ہو گئے محروم ہو گئے۔ پتہ نہیں پھر کب یہ موقع ملے گا اس سنت کو زندہ کرنے کا، کیونکہ یہ کبھی کبھی مواقع ملتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے حاصل پور میں، مولانا عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ تو میں نے خود ان کی زبان سے سنا، فرما رہے تھے بھئی ایک جگہ میں بیان کرنے گیا، لوگوں نے ڈھیلے اٹھا کے مارے، مخالف مسلک کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں اللہ اللہ نہیں ہونی چاہیے، یہاں دین کی مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب انہوں نے ڈھیلے مارے، حضرت کو بھی لگے، میزبانوں کو بھی لگے، مہمانوں کو بھی لگے، لیکن حضرت نے جب بات شروع کی تو بات میں اتنا اثر تھا کہ وہ رک گئے۔ تو بعد میں میزبان نے معذرت کی کہ حضرت ہم اس پر معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو بھی ڈھیلے لگ گئے، ہمیں بھی لگ گئے، تو ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کی حفاظت نہیں کر سکے۔ حضرت نے فرمایا آپ اس پر معذرت خواہ ہو کہ عبد الوہاب کی یہ سنت کیوں پوری ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے پتھر کھائے، آج عبد الوہاب نے ایک وٹا کھا لیا، سریکی میں کہتے تھے ایک وٹا کھا لیا، تو تم معذرت کر رہے ہو کہ یہ سنت پوری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم نے مانگا تو اپنے رب سے عافیت ہے، لیکن مصیبت آ گئی تو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایک بار آپ دینی سفر پر تھے، کوئی آدمی آپ کو نہیں جانتا تھا، دھکا بھی دیا اور کہا مولوی ایسے بہت برا بلا کہہ لیا، تو آپ کے خادم نے اگلے آدمی کو کہا حضرت ہمیں رک جا، کہا حضرت آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے، کہ میرے آقا کو نہیں کہتے تھے لوگ، سنت پوری ہوگی۔ تو یہ سنت پوری ہو جاتی ہے کہ ادھر شرارتیوں نے سیٹیاں بجائی، ساز بجائے، ادھر آقا علیہ السلام نے قرآن سنایا، ان کے گھر میں جا کر تھوڑی سنایا، کعبۃ اللہ میں، تو آپ بھی اللہ کے گھر میں ہوتے، اللہ کے گھر میں نظام کرتے۔ تو یہ تھوڑی تھوڑی جو مشقتیں ہیں یہاں ان کو سامنے ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ جا کر دوسروں کے نظام میں گھس کر اس نظام کو درم برم کرو، ایسا بھی نہیں کہا، قانون کے ہم تابع ہیں۔ انہوں نے آپ سے آ کر نہیں کہا حضرت صاحب تھوڑا پروگرام ہے، ساری شادی بڑی تو ہی نہیں پی ہیک اگتے یا پچھتے کرنے میں، انہوں نے آپ سے پوچھا بھی نہیں، آپ کو اتنا حقیر جانا، اور آپ نے ان کو اتنا عظیم جانا، اتنا عظیم جانا کہ ان کی درخواست کے بغیر اپنا پروگرام ہٹا دیا کہ شادی ہو رہی ہے، ہم نہیں کریں گے۔ یہ اس پر جو ہے نا احساس اس کو ہوگا جس کو اللہ سے محبت ہے، دل اس کا روئے گا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے،
جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں وہ نہیں رہے گا، اس کے دل میں کوئی احساس ندامت نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہے گا یہ تنقید ہو رہی ہے، یہ ہمارا آپریشن ہو رہا ہے۔ تو روحانی آپریشن تو ہو رہا ہے، لیکن اس آپریشن کے بعد شور شرابہ نہیں۔ بس مریض کا ڈاکٹر آپریشن کریں تو آپریشن کے بعد ڈاکٹر جب اس کو لواحقین کے حوالے کرتے کہ اپنا مریض لے جاؤ، اب ہم نے آپریشن کر دیا، یہ احتیاطی تدابیر ہیں، یہ دوا ہے، اس کو کھلاتے رہنا، تو وہ مریض باہر آ کر شور نہیں کرتا کہ اس نے مجھے کاٹ دیا، اس نے میرے جسم کا حصہ کاٹا، اس میں سے کچھ چیزیں نکال لی، مجھے بہت تکلیف دی گئی، مجھے زخم کر دیا گیا۔ وہ یوں نہیں کہتا، بلکہ وہ کہہ رہا تھا اللہ کا شکر ہے میری جان بچ گئی، اللہ کا شکر ہے میری جان بچ گئی، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو جو اصلاح کی غرض سے اہل اللہ کے پاس آتا ہے، تو جب اس کا آپریشن ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، یار شکر ہے کہ ہمیں بھی کوئی سمجھانے والا ہے۔ سب سے بدترین زمانے کے لوگ وہ ہیں جنہیں سمجھانے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، قرآن کی عظمت اور شعار اسلام کی جتنی بھی شعار اسلام پر چیزیں ہیں، ان کی عظمتوں کا ہمارے اندر لحاظ ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر ہمیں شیطان کے کاموں کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شادی سنت کے موافق ہو تو اسے تو اور کام دوبالا کے ساتھ دینی مجلس ہوگی، ہم اپنے گھوڑ صاحب کو لے جائیں گے، ایجاب و قبول بھی وہاں کرا لیں گے اور دعا بھی کرا لیں گے، خطبہ بھی کرا لیں گے، تو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اگر ان کو صرف لفظ نکاح چاہیے اور اس کے بعد سارا کام غیر اسلامی چاہیے، سارا کام سکھوں والا چاہیے، سارا کام ہندوؤں والا چاہیے، صرف اتنی سی چیز نکالی، ذرا سا ہم نے نمک نکال لیا بس اسلام سے کہ یہ ایجاب اور قبول یہ ہمیں چاہیے، باقی ہر چیز ہم نے شیطان کے موافق کرنی ہے، اللہ رحمان سے ہم نے صرف اتنی سی چیز لینی ہے، تو اس کا ہم احترام کریں۔ یہ چیزیں سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہماری بستی کا وڈیرا فوت ہوا حضرت 2 سال پہلے۔ جب وہ فوت ہوا اسی دن ہمارا پروگرام تھا، صبح وہ فوت ہوا، شام کو صبح وہ فوت ہوا، شام کو ہمارا پروگرام تھا، ظہر کو جنازہ تھا۔ تو کچھ ہمارے ہی احباب میں سے، ہمارے ہی قرب میں رہنے والوں نے ہمیں ایسے ڈرایا، ایسے دھمکایا اور ایسی تڑیاں لگائی کہ حضرت صاحب آپ ٹھیک نہیں کر رہے، یاد رکھنا آپ کا مدرسہ ختم ہو جائے گا، خانقاہ ختم ہو جائے گی، آپ کا نظام ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ احترام نہیں کر رہے، فوتگی کا احترام کرنا چاہیے۔ میں نے کہا میرا سی نچوا رہے، ہم کوئی میلہ لگا رہے ہیں، اتنی پریشر نہ ڈالو۔ میں نے کہا آپ نے دفع ہونا ہے، دفع ہو جاؤ، سسٹم چلے گا، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کا قرآن پڑھیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان سنائیں گے، سمجھائیں گے، پھر آخر میں ذکر کریں گے، پھر دعا کر دیں گے۔ تو یہ تو اس کے موافق جا رہا ہے، میں نے کہا مخالف تھوڑی جا رہا ہے، بائیکاٹ بھی کر گئے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے کوئی دباؤ نہیں لیا، میں مجلس کی شام کو اپنے بستی کے ذمہ دار کے لیے خصوصی بخشش کی دعا کرائی، مغفرت کی دعا کرائی، لواحقین بڑے خوش کہ الحمدللہ ذکر ہوا، ذکر کے بعد ہمارے ابا کی مغفرت کے لیے دعا ہوئی، وہ آج تک خوش ہے۔ لیکن جنہوں نے ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، میں تو ان کو اس وقت بھی کہا تھا کہ تم شیطان کے پیروکار لگتے ہو، مجھے آستینوں میں سانپ بیٹھے ہو تم۔ ہم نے کوئی تماشا تھوڑی رکھا ہوا تھا کہ فوتگی کے احترام میں تماشا ختم کرنا چاہیے، فوتگی کے احترام میں دینی مجلس قائم کرنی چاہیے،
فوتگی کے احترام میں ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. فوتگی کے احترام میں فوت ہونے کے والے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں استغفار کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ذکر کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اس کو جتنا ہو سکے قرآن پڑھ کر اور استغفار کر کے درود پڑھ کے اللہ اللہ کر کے اس کو ایصال ثواب کرنا چاہیے. ہم اس دور میں نہیں ڈرے, لیکن عاشق کہہ کر خود عاشق کہے کہ میں اللہ کا عاشق ہوں, پھر نہیں, جرأت ہونی چاہیے. بہرحال دیکھنا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے. اسلام کی شاخوں کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. یہ ٹہنی میرے اوپر آ رہی ہے, اس کو کاٹ دو, تو درخت کو کاٹنے والا درخت کا خیر خواہ نہیں ہے. تو کسی کے برے کام کے اوپر دین کا سایہ جا رہا ہے کہ اس سائے کو کاٹو. خوش نہیں ہوئے کہ شکر ہے اس دن جو تماشائی ہوں گے وہ ادھر بیٹھ جائیں گے, ہم ادھر بیٹھ کے ذکر کر لیں گے تھوڑی دیر. نہیں, الٹا سبق ہوا. مطلب سبق کچا ہے. شہباز سبق بہت کچا ہے, ابھی پھر سے سبق یاد کرنا پڑے گا ہمیں. اور پھر پتہ نہیں کب ایسا موقع آئے, پھر ہم ڈٹ گئے تو پھر فیصلہ ہوگا ہاں ہمیں سبق یاد ہے. اگر پھر سے پھسل گئے تو سمجھے سبق پھر کچا ہے. تو ساری زندگی الف با تا سا یاد نہیں کرنا, یا تک بھی جانا ہے, الحمد سے لے کر والناس تک بھی پڑھنا ہے. تو یہ تقوی کا سبق تھا, یہ کچا ہو گیا. اب یہ سمجھو کہ اس سبق میں فیل ہو گئے, پھر یہ دوبارہ یاد کرنا پڑے گا. اور اس میں کتنا مدت لگے گی, سال لگتا ہے, 2 سال لگتے ہیں, 3 سال لگتے ہیں, یہ وقت بتائے گا. فی الحال ہم سبق میں کچے ثابت ہوئے. تو اللہ کے دین کی بقا کے لیے ہم اکابرین اسلاف کے پاس رہے ہیں, ہم ایسی جگہوں پر رہے ہیں, ایسی جگہوں پر پڑھتے رہے ہیں کہ روڈ کی ایک سائڈ پر تماشا اور مجرا ہو رہا ہوتا تھا, دوسری سائڈ پر درس قرآن ہو رہا ہوتا تھا. ایک بار نہیں, سینکڑوں بار ہم نے ایسا دیکھا ہے. ہمارے اکابر اسلاف نے کبھی نہیں کہا یہ شیطان, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں, نہیں کہا. بس خاموشی سے اپنا درس دیا, خاموشی سے درس دیا, خاموشی سے دین کی بات سمجھائی اور گئے. ان کے شور شرابے کی پرواہ ہی نہیں کی. جب انہوں نے دین کی پرواہ نہیں کی, فرماتے تھے ہمیں بھی ان کی پرواہ نہیں ہے. اس ڈر سے کہ اگر میں قرآن پڑھوں گا, میں دین کی مجلس رکھوں گا, تماشا متاثر ہوگا. بتاؤ یہ ایمان ہے؟ جلیل الرحمن, یہ ایمان ہے؟ ہاں, آپ ان کو چاہیے تھا وہ احترام کرتے. اگر نہیں کرتے, آپ کی ان کے ساتھ الگ سلک ہے, بلا تکلفی ہے. ادب احترام سے اگر آپ پروگرام طے ہوتے وقت ان کو کہہ دیتے بھائی پہلے تو آپ کو کرنا نہیں چاہیے, پھر بھی کرنا ہے, مکالا ملنا ہے, تو پھر تھوڑا آگا پیچھا کر لو ساڑھے کو, پھر وہ ڈٹ کے ہمیں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں درخت کا پتہ نہیں بننا چاہیے کہ تھوڑی سی ہوا ہمیں اڑا کے لے جائے. ہمیں ہمالیہ پہاڑ سے بھی بھاری ایمان والا بننا چاہیے کہ ہمارے ایمان کو کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہ ہلا سکے, بڑی سے بڑی قوت بھی ہمارے ایمان کو نہ ہلا سکے. ایسا بننا چاہیے ہمیں. ایسا نہ ہو کہ چھوٹا سا درخت کا پتا ہو, ہلکی سی ہوا اسے اڑا کے لے جا رہی ہے. شاید اس سے بھی ہم گئے گزرے ثابت ہوئے. یہ فکر کی بات ہے. فکر کریں گے, اللہ کے سامنے اس پر روئیں گے, کفارہ بن جائے گا. لیکن سبق پھر بھی یاد کرنا پڑے گا. سب یاد کریں گے, او پھر وقت ایسا آئے گا, کوئی ایسا چانس آئے گا, ہم ڈٹ جائیں گے, سمجھو ہمارا سبق پکا ہو گیا. ورنہ اس وقت تک سب یاد کرنا پڑے گا. سال لگے, 2 لگے, 3 لگے, 10 سال لگے. تو بقائے اسلام
دینی مجالس کی بقا ہے، اسلام ایمان کی شاخوں کی حفاظت، کہ ایمان ہمیں اللہ نے عطا کیا، یہ دینی مجالس، اہل اللہ کی مجالس، یہ ذکر اللہ کی مجالس، یہ درس قرآن کی مجالس، درس حدیث کی مجالس، یہ بقائے ایمان کے لیے، ایمان کی شاخیں ہیں، یہ مراکز ہیں، یہ ہمارے جو ایمان کا درخت ہے ہمارے دل میں، یہ اس میں تقوی کا پانی اور نماز کے ذریعے سے، درس قرآن کے ذریعے سے، درس حدیث کے ذریعے سے، ذکر اللہ کی مجلس کے ذریعے سے اس کو یہ یوں سمجھو کہ ڈی اے پی اور یوریا کھاد لگ رہی ہے۔ تو ایمان کے اس پودے کو جب ہر چیز پر وقت ملے گی، ایمان ایک طاقتور تناور درخت بن جائے گا۔ فصل ہے تو ایسی فصل جو ہمیں نفع پہنچائے گی، اگر وقت پر کھاد نہ دی جائے، سپرے نہ کی جائے، پانی نہ لگایا جائے تو فصل بھی بے وفائی کرتی ہے ہم سے۔ جو نتائج ہمارے اہداف ذہن میں ہوتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے محکمہ زراعت کے جو پرائیویٹ افیسر یہاں آتے ہیں، بتاتے ہیں اس وقت سپرے کرو، اس وقت کھاد لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو ان کے دیے ہوئے رولز اور شیڈول کو فالو کرنا پڑتا ہے، تب جا کر جو ہے آدمی کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، ذکر اللہ کی پابندی، ذکر نہ چھوڑو، کچھ ہو جائے ذکر نہ چھوڑو۔ فوت کی ہو جائے نا، فوت کی، بندہ روٹی نہیں چھوڑتا۔ ابا مر جائے تو بھاویں اماں مر جائے، نہ بھی کھا رہا ہو تو رشتہ دار کھلاتے ہیں۔ پیارے پیارے دوست جو ہوتے ہیں، جگری دوست جو ہوتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں، اسے بھی کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کب تک کھانا نہیں کھائے گا، کب تک کھانا نہیں کھائے گا، کھا بس بسم اللہ کر، اللہ کا فیصلہ تھا آ گیا۔ تو بھائی جیسی حالت ہو ذکر نہ چھوڑو، 4 تسبیحات، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، استغفار، درود شریف کی تسبیح نہ چھوڑو، جتنی بڑی مصروفیت ہو، سوانیہ ذکر نہیں چھوڑنا۔ اگر ذکر ہم چھوڑیں گے تو ہماری روح کمزور ہو جائے گی، اور جب ہماری روح کمزور ہوگی تو شیطان ہم پر حملہ آور ہو جائے گا، نفس ہم پر حملہ آور ہو جائے گا، ہمیں گناہوں کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ اگر ہماری روح پاورفل ہوگی، ہماری روح تکڑی ہوگی تو وہ مزاحمت کرے گی شیطان سے، نفس سے وہ لڑے گی، مطلب گناہ چھوڑنے کے لیے یہ بندہ زور لگائے گا، اپنی قوت کو استعمال کرے گا، گناہ چھوڑنے کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کرے گا، اور یہ قوت اور طاقت کونوا مع الصادقین، اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، ہمارے سچے عاشقوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے عاشقوں کے ساتھ۔ سچے عاشق وہ ہے جو دل جان، دل و دماغ، ظاہراً باطناً، صبح شام، اجالا ہو اندھیرا ہو، ہر حال میں اللہ پر فدا ہے، ہر حال میں اللہ پر فدا ہے۔ اپنی مرضی، اپنا وہ نہیں ہوتا۔ صحت کے معاملے میں بھی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ جسمانی صحت ہے، ہمیں جو ہمارا معالج ہوتا ہے اس کے مشوروں کے موافق اپنے آپ کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اپنی مرضی کرے تو کام خراب ہو جاتا ہے، سمن سے بالا تر ہو جاتا ہے، مجھے کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو اس لیے تقوی پر چلنے کی کوشش کریں۔
اور میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بار مل گیا بس ختم. تقوی ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ یہ نفس و شیطان کے خلاف برسر پیکار رہنے کا نام ہے. اور میدان جہاد میں، میدان جنگ میں ایک لمحے کے لیے اگر فوجی غفلت کرے تو مخالف اس کو گولی مار کے جان سے بھی دفع کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو نفس اور شیطان کے خلاف ہم مسلسل برسر پیکار ہیں. یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے. ہمیشہ نفس اور شیطان کے خلاف ہوشیار رہنا یہ تقوی ہے. ہمیشہ اہل اللہ کی مجالس کو ترجیح دینا یہ محبت ہے. مولانا سجاد صاحب مبارک پور سے دکان بھی چھوڑی، مدرسہ بھی چھوڑا، آ گئے. آپ دوستوں نے بھی اپنے اپنے کام چھوڑے اور یہاں آ گئے. یہ دلیل ہے کہ آپ کی چاہت ہے کہ آپ کا دل اللہ کا ہو جائے، آپ کے دل میں مولا کی محبت سما جائے. یہ دلیل ہے اس پر. تو اب یہ سبق بھی یاد رکھنا ہے، ہوشیار بھی رہنا ہے. ہفتے کے بعد ایک مجلس ہوتی ہے، لیکن پورا ہفتہ آپ نے خود جا کے ہوشیار رہنا ہے. نفس کیا چال چل رہا ہے، شیطان کیا چال چل رہا ہے، اور من الجنت والناس دونوں ماحول ہیں. شیاطین جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. دونوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے، دونوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی یار دوست آ کے ہاتھ پکڑ کے کل لے جاوے تو پھر آ کے یار پھلے میں ہی کھڑوتے انو ایک مزہ آتا نہیں آتا. ایک باری تا ویکھ لے یار، میں آخر پہ ایک باری تا ویکھ، ایک بار ویکھ لیا تو پھر بار بار خود ویکھی جانا ہے. ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا. طالب علم میں زمانہ بڑا عجیب ہوتا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں حضرت، اس کو میچ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا تھا. باقی ہم ساری کلاس والوں کو میچ کا پتہ ہوتا تھا، میچ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو ہم مدرسے میں نا رپورٹ رکھتے تھے، آج کس کا میچ ہے، آج کس کا میچ ہے، آج کس کا. وہ ہمیں جب بھی میچ کی بات ہوتی ہمیں ڈانٹتا، ہم سے لڑ پڑتا، کہتے یار یہ کیا بکواس آپ مارتے. ہمارا ایک ساتھی نا ایک دن اسے میچ دکھانے کے لیے لے گیا. پھر جب میچ ہوتا وہ وہاں ہوتا، ہم مدرسے میں ہوتے. اس نے میچ کی خاطر پڑھائی چھوڑ دی. پھر اس نے کہا بس جاؤ، ہمارا مخالف تھا. تو یہاں سے میرے ذہن میں ابھی اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا ہے. یہ بات بھی ہے کہ آدمی نفس اور شیطان کا مخالف ہوتا ہے، گناہوں کا مخالف ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت نہیں ہے. جب گناہ میں پھنسے گا پھر دھستا ہی چلا جائے گا، واپس نہیں پلٹ سکے گا. جیسے وہ جب میچ کا مخالف تھا، جب ایک میچ دیکھا اس کو سمجھ آئی، وہ کہتے بس اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، بس میچ ہی میچ ہو رہا ہے. کسی کا میچ ہو، کچھ ہو جائے، وہ کہتے بس مجھے مدرسے سے نکال دو، مجھے سسٹم سے نکال دو، میرا ماں باپ مجھے گھر سے نکال دے، میچ میں نے دیکھنا ہے. وہ کہتا تھا اکا میں بھوکا مر جائے. حالانکہ وہ میچ کا مخالف تھا. اب آدمی گناہوں کا مخالف ہے، میں فلاں گناہ سے نفرت کرتا ہوں، فلاں گناہ سے نفرت کرتا ہوں، فلاں گناہ سے نفرت کرتا ہوں، لیکن اللہ والے کی صحبت حاصل نہیں ہے، اللہ والے کی زیر تربیت نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہ گناہ میں گر گیا اور اسے وہاں مزہ آ گیا، واپس نہیں پلٹے گا. گمراہی کی ایسی وادیوں میں جا گرے گا کہ توبہ بھی توفیق بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے اہل اللہ کے ساتھ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہم کرکٹ کی باتیں کرتے تھے، وہ کرکٹ دیکھنے میں اتنا ہیوی ہوا، ہمیں جوڑ ہی نہیں بنایا اپنا. ڈاکٹر صاحب
پھر وہ ہم ہر خبر وہ ہمیں دیتا تھا، ہم پڑھتے تھے، وہ ہمیں میسج کرتا تھا فلاں آؤٹ ہو گیا اس اوور میں اتنے سکور میں، وہ ادھر بیٹھتا تھا، ہم کلاس میں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ جب پیریڈ ختم ہوتا تو سارے اووروں کی ڈیٹیل ہم میسج میں، واہ واہ بندہ بڑا چنگا لگ گیا صاحب کو۔ تو شیطان بھی ایسے کرتا ہے، نفس بھی ایسے کرتا ہے، تو اس لیے نفس اور شیطان سے ہم نے ہوشیار رہنا ہے۔ اگر کوئی وہ کر جائے تو فوراً اللہ والے سے جس کے ساتھ ہماری اصلاحی تعلق ہے اصلاح لینی ہے، اصلاح لیں گے انشاءاللہ قدم قدم پر خیر خیریت ہوتی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔